بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مڈاتے ہی اولے پڑھنے کا محاورہ عام ہے، مگر جس کا سر پہلے ہی سے مڈا ہوا ہو اس نے زبان کھولی تو اولے پڑھنے لگے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر اپنی تقریر میں دھمکی دی تھی کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے دوران آزادی کے یا کشمیر میں لگائے جانے والے نعرے لگائے جائیں گے تو ان کے خلاف ریاستی حکومت غداری کا مقدمہ دائر کرے گی۔ ان کے اس بیان پر ہر گوشے سے تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک ریاست کے چیف منسٹر کی حیثیت سے اس کی اپنی ریاست کے عوام کے خلاف ناشائستہ زبان اور دھمکی آمیز لہجہ ناقابل برداشت ہے۔ دوسری طرف یوگی کی دھمکی کے بعد احتجاج میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ لکھنؤ گھنٹہ گھر پر احتجاج کرنے والی خواتین میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان سے نہیں بلکہ غریبی، فرقہ پرستی، ظالمانہ اور سیاہ قوانین سے آزادی چاہتی ہے۔ ان احتجاجیوں سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یگانگت کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران ایک اور یوگی رام دیو نے کہا کہ ہندوستان جتنا مودی کا اتنا سب کا ہے۔ انہوں نے جناح والے آزادی کے نعرے لگانے کی مخالفت کی ہے۔ حیدرآباد بھی حیدر آباد بن گیا۔ یہاں بھی مسلم گنجان آبادی والے محلے مغل پورے میں خواجہ کا چلے کے روبرو خواتین نے سیاہ قوانین کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم حیدرآباد کے مختلف محلوں میں شاہین باغ کی طرز پر خواتین کے احتجاجی کیمپوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ 26 اور 27 جنوری کو دارالشفا گراؤنڈ پر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ایک محفوظ علاقہ ہے۔ دارالشفا شیعہ سنی اتحاد کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دارالشفا گراؤنڈ، جسے قدیر گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے، کھیل کود بالخصوص فٹ بال کے لیے مشہور ہے۔ اس میدان سے کئی انٹرنیشنل فٹ بال کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے، جن میں شبیر علی قابل ذکر ہے۔ خواتین کے احتجاج کے لیے یہ ایک آئیڈیل مرکز ہے۔ چونکہ آبادی کے درمیان یہ میدان ہے، اس لیے مقامی عوام کا بھی تعاون حاصل رہے گا۔ اسی دوران یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام 25 جنوری کی شب احتجاجی جلسے اور مشاعرے کی جگہ چار مینار سے خلوت میدان میں تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جشن جمہوریہ احتجاجی جلسہ و مشاعرہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت میں ہوگا۔ جلسے میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کریں گی، جبکہ مشاعرے میں راحت اندوری، منظر بھوپالی، سمپت سرن، ہاشم فیروز آبادی، لتا حیا، افضل منگلوری، شبینہ ادیب، نبیہ خان، حسین حیدری، عامر عزیز اور اقرا خان شرکت کریں گے۔ 12 بجے شب قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ دستور کے آئین کی تمہید کا عہد لیا جائے گا۔ مسٹر ستیہ نارائن، سابقہ ڈی سی پی ساؤتھ زون کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ نے ساؤتھ زون کا اسپیشل آفیسر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ مخالف CAA کے خلاف جاری احتجاجی تحریکات کے دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو میں رکھیں۔ مسٹر ستیہ نارائن ڈی سی پی ساؤتھ زون کی حیثیت سے کافی مقبول رہے ہیں۔ ان کا مشن چبوترا بہت کامیاب رہا تھا۔ IJFF کے زیر اہتمام 26 جنوری کو شام 3 بجے ہندوستانی جمہوریت اور صحافت کے رول پر ایک سیمینار میڈیا پلس آڈیٹوریم گن فوڈری حیدرآباد میں منعقد ہوگا۔ ممتاز صحافی و دانشور جناب میر ایوب علی خاں کا توسیعی لیکچر ہوگا۔ جناب SA ہاشمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن، حکومت تلنگانہ، اعزازی مہمان ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد آصف علی، صدر IJFF کے مطابق جناب افتخار شریف، پروفیسر مسعود احمد کے بشمول ممتاز صحیفہ نگار، NRIs اور دانشور شرکت کریں گے۔ 26 جنوری کی شب فری پریس ایڈیٹرز اینڈ جرنلسٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام صحافی شورا کا مشاعرہ خواجہ شوق ہال اردو مسکن خلوت میں ہوگا۔ جناب طاہر رومانی صدارت کریں گے۔ جناب رحیم الدین انصاری، صدر نشین تلنگانہ اردو اکیڈمی اور سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث مہمان خصوصی ہوں گے۔ صحافی شورا کے علاوہ حیدرآباد کے ممتاز شعراء کرام کلام سنائیں گے۔ اب کچھ عالمی خبریں۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے اس سال حج بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ سرکاری ذرائع سے حج کرنے والوں کے لیے 1,15,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ رواں سال پاکستان سے 1,79,000 عازمین فرض حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اتنی کثیر رقم کے اضافے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ اضافہ اخراجات کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی اور ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافہ ہے۔
پاکستان توقع ہے کہ اگلے چند مہینوں میں فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس سلسلے میں چین نے اس کی زبردست حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ سے بھی بات چیت کی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے وزارت خارجہ کے دفاتر کو اپنے وفود بھیجے۔ پاکستان کو 39 ارکان میں سے 12 ارکان کی تائید کی ضرورت ہے تاکہ وہ گرے لسٹ سے باہر نکل سکے۔ پولینڈ میں مسلم رہنما کے ایک وفد نے پہلی مرتبہ سابقہ نازی دور کے اذیتی کیمپ آؤشوٹس کا دورہ کیا اور وہاں یہودی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ دعائیہ تقریب میں حصہ لیا۔ دونوں مذاہب کے رہنما نے 23 جنوری کے روز یہ دورہ اس سابقہ اذیتی کیمپ کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر کیا۔ واضح رہے کہ آؤشوٹس کے سابقہ اذیتی مرکز میں نازیوں نے 1.1 ملین افراد کو قتل کیا تھا، جن میں زیادہ تر اکثریت یہودیوں کی تھی۔ سعودی عرب سائبر سیکورٹی کی بے حد پابندی کرنے والے عرب ممالک میں سر فہرست اور دنیا بھر میں 13ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے صنعت کاروں اور تجارتی سطح پر دنیا بھر میں سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی کمپنی برائے کمپیوٹرز SBM کے ایگزیکٹو چیئرمین عصام الشیخہ نے آکسفورڈ بزنس گروپ OBC کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ سعودی عرب سائبر سیکورٹی کے حوالے سے درپیش خطرات سے اچھی طرح آگاہ ہے اور سیکورٹی سسٹم مضبوط بنانے پر بڑی توجہ دے رہا ہے۔ سعودی رکن شورا کونسل ڈاکٹر محمد عبداللہ آل عباس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکن ناسور نہیں بلکہ مملکت کی تعمیر و ترقی میں ہمارے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ غیر ملکی کارکنوں کو مملکت کے لیے نقصان دہ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ آل عباس سعودی اکنامک فورم میں خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان الفاظ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو اب بھی ماہر اور تربیت یافتہ ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ SPA کے مطابق فرانس نے جمعرات کے روز سعودی عرب کو جنگی کشتیاں عسکری صنعت میں مشترکہ تعاون کے تحت حوالے کر دیے۔ اس موقع پر مشرقی ریجن میں خصوصی تقریب سعودی بحریہ کے کمانڈر فہد بن عبداللہ الغفیلی کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ سعودی عرب نے فرانس کی CMN کمپنی کے ساتھ HS-132 ساخت کی تیز رفتار جنگی کشتیاں بنانے اور برآمد کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ معاہدے کے تحت جنگی کشتی کا ایک حصہ فرانس میں اور دوسرا حصہ سعودی عرب میں تیار کیا جائے گا۔ فہد بن عبداللہ کے مطابق ان کشتیوں کی بدولت سعودی عرب کا سمندری دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے سربراہ احمد الخطیب کے مطابق سعودی عرب نے 2019 کے آخری 3 ماہ کے دوران 3.5 لاکھ سیاحتی ویزے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے یہ سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے موقع پر بتائی اور کہا کہ رواں سال کے دوران اس سے زیادہ اہداف پورے کرے گا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے دورے کی شروعات پہلے ون ڈے میچ میں 6 وکٹ سے شاندار کامیابی کے ساتھ کی۔ میزبان ٹیم کو 203 رن کے اسکور پر محدود کرنے کے بعد کامیابی کے لیے درکار رن 4 وکٹ کھو کر بنا لیے۔ شریاس نے 29 گیندوں پر طوفانی بیٹنگ کرتے ہوئے 58 رن کی شاندار اننگز کھیلی۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔